نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاۃ و سلاماً دائماً علیک وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان کے تحت آپ حضرات کے سامنے سلسلہ وار نشستیں چل رہی ہیں، اور ان نشستوں میں بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے تفصیل بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سابقہ نشستوں میں آپ حضرات نے سماعت کیا کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مبارک پاکیزہ اسلاب و ارحام میں منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کی ولادت باسعادت کے بعد اور اس سے پہلے جو واقعات ہوئے، ان تمام چیزوں کی تفصیل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہے اور پیش کی جاتی رہے گی۔ آج ہم نے اپنی گفتگو کے لیے جس آیت کریمہ کو منتخب کیا ہے وہ سورہ صف کی آیت ہے جو 28ویں پارے میں ہے، اور اس سورہ پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول کو اللہ کے بندوں کے سامنے رب نے پیش فرمایا ہے جو آپ نے بنی اسرائیل سے خطاب کر کے کہا تھا، خطاب کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر خیر کے تعلق سے یہ بات قرآن کی آیات کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں مسلم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کی آمد کا چرچا تھا۔ لوگ آپ کی آمد کے وقت کے آثار سے واقف تھے، کیا تبدیلیاں ہوں گی، کیا ماحول رہے گا، کیا کیا واقعات رونما ہوں گے، اور اس وقت اللہ کے بندے کس حال میں رہیں گے۔ یہ تمام چیزیں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے اپنے بندوں پر ظاہر فرما دی تھی۔ قرآن کریم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تو روز میثاق کا ذکر کیا، جس روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کی روحوں کو الگ کر کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی ارواح کو جمع کیا تھا، اور ان سے ان کی نبوت کا، کتاب و حکمت کا ذکر فرماتے ہوئے ان کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان فرمایا۔ سارے انبیاء نے بیک زبان کہا تھا کہ مولا جیسا تو اپنے حبیب کے بارے میں کہتا ہے، ہم ان باتوں کا اقرار کرتے ہیں، ان باتوں کو ہم قبول کرتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا کہ تمہاری اس گواہی پر میں تم پر گواہ رہوں گا۔ اسی طرح قرآن کریم کی اور بھی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ظاہر فرمایا کہ یہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچانک سے تشریف نہیں لائے، بلکہ ان کے آنے کی خبر ان کے انبیاء نے اس وقت کے رہنے والوں کو دے دی تھی، اور وہ خبریں تسلسل کے ساتھ آنے والے لوگوں تک پہنچ رہی تھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے پہلے پارے میں اس کا تذکرہ فرمایا، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ان لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معرفت بہت تھی، تمام واقعات سے باخبر تھے، تمام حالات سے باخبر تھے، تمام تبدیلیوں سے باخبر تھے۔ اسی لیے بعض تو ایسے بھی ہوئے جنہوں نے وہ خبریں جو مکمل ہوتی ہوئی دیکھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت کے آثار جب قریب دیکھے تو بڑے بڑے یہودی مکۃ المکرمہ کے اطراف آ کر بسنے لگے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جائے ولادت مکۃ المکرمہ ہے، کیونکہ جو یہ جانتے تھے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، انہیں اس بات کا علم بھی تھا کہ حضور کہاں تشریف لانے والے ہیں، والدہ کا نام کیا ہوگا، والد کا نام کیا ہوگا، کس خاندان سے ہوں گے، کس قبیلے سے ہوں گے، اور پھر ان کی شان اور ان کا مقام کیا ہوگا۔ ان سب چیزوں سے وہ لوگ واقف تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو واضح طور پر خوشخبری دے دی تھی اور فرمایا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ پہلے تو فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں،
اور جو میرے سامنے توریت کی شکل میں، توریت کی صورت میں جو کتاب ہے اس کی میں تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میرے بعد جو رسول تشریف لانے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، میں ان کی خوشخبری دیتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کی آمد کی تمہیں اطلاع دے رہا ہوں۔ تو عیسائی بھی یہ بات جانتے تھے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، یہودی بھی یہ بات جانتے تھے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ ان کی تمنا تھی، ان کی خواہش تھی کہ جتنے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے، کاش آخری نبی بھی بنی اسرائیل ہی سے ہو، مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو طے فرما لیا تھا، اب وہ بات ان کی خواہش اور ان کی تمنا سے بدلنے والی نہیں تھی۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عرب میں تشریف لائے، خاندان قریش سے آپ کا تعلق رہا، بنی ہاشم سے آپ کا تعلق رہا، تو ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچاننے سے انکار کر دیا جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت سے پہلے کئی مرتبہ یہودیوں کا، عیسائیوں کا میرے آقا سے سابقہ ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو، کردار کو، آپ کی گفتار کو، آپ کی تواضع انکساری کو، آپ کی صداقت کو، آپ کے امین ہونے کو، اور کائنات میں سب سے الگ فرد ہونے کو انہوں نے تسلیم بھی کیا، اور یہ بات بھی بتا دی کہ یہ وہی رسول ہیں جن کا ہم برسوں سے انتظار کر رہے تھے، جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہودی جانتے تھے مگر ماننے سے انکار کر دیا، عیسائی بھی جانتے تھے مگر ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کی سمجھ میں یہ تھا کہ اگر ہم مان لیں گے تو دنیا سے یہودیت ختم ہو جائے گی، عیسائیت ختم ہو جائے گی، اور یہ بات مسلم تھی کہ وہ نہ بھی مانیں گے پھر بھی دنیا سے کفر کو، شرک کو ختم ہونا ہی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا، خوشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کائنات میں لوگ زندگی گزارتے رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت کی برکت کا یہاں تک کہ ذکر فرمایا، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ جب دجال کو ختم کر دیا جائے گا اور یاجوج ماجوج ختم ہو جائیں گے، تو اللہ کے بندوں پر خوشحالی کا ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ حضور نے فرمایا کہ ایک انار، اس کی برکت یہ ہوگی کہ ایک انار 10 آدمی کے پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ ایک خاندان کے پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوگا، اونٹنی کا دودھ ایک قبیلے کے پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوگا، برکتیں اتنی ہوں گی۔ اور حضور کا یہ فرمان تو بڑا تعجب میں ڈالنے والا ہے کہ انار کا ایک چھلکا 10 آدمیوں کو سایہ فراہم کرے گا۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی ایک وقت میں اپنے بندوں کے لیے برکتوں کا نزول فرمائے گا جب ساری دنیا میں اسلام ہوگا۔ یہودی اور عیسائی
سوچ رہے تھے، فکر میں تھے کہ کس طرح سے اسلام کو ختم کریں، اور بچپن ہی سے وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ حضور سے پہلے، حضور کی آمد سے پہلے، جب تک آپ کے والد ماجد کا نکاح نہ ہوا تھا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کو شہید کرنے کے پیچھے پڑے تھے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے بعد ان کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت زیادہ دشمنی ہو گئی تھی۔ آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی تفصیل بہت ہے، اور انشاءاللہ ہم سیرت النبی کے حوالے سے تفصیلی طور پر گفتگو کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت نے جہاں کائنات کو خوشی فراہم کی، جن کی آمد سے کائنات کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، جن کی آمد سے جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جن کی آمد پر آسمانوں سے ملائکہ کا نزول ہوا، جن کی آمد کی وجہ سے ساری کائنات کو منور کیا گیا، جن کی آمد کے وقت میں حوران بہشت حاضر ہوئی، اور بی بی آسیہ اور بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہما حاضر ہوئی، جن کی آمد سے ستارے حضور کے گھر کے قریب آنے لگے، اور کائنات ایسی روشن ہوئی کہ دور کی جگہیں قریب نظر آنے لگی۔ یہ سارے عجائبات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خاطر پہلے ہی سے ان چیزوں کو طے کر لیا گیا تھا، تاکہ وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں انہیں نشانیاں دیکھتے ہوئے اس بات کا علم ہو جائے کہ حضور کا اب آنا قریب ہو چکا ہے، خاتم النبیین اب تشریف لانے والے ہیں۔ اسی لیے ان عجائبات کو دیکھ کر کچھ یہودیوں کے بڑے بڑے علماء مکۃ المکرمہ میں آ کر رہنے لگے، اور مکۃ المکرمہ کی قریب کی بستیوں میں رہنے لگے، اور روزانہ خبر لینے کی کوشش کرتے تھے کہ آج کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ جس کے پیش آنے پر یہ دلیل ہو جائے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا چکے۔ وہ منتظر تھے، اور اسی کو اکابرین نے اپنی اپنی کتابوں میں ان کے واقعات کے حوالے سے نقل فرمایا ہے۔ حضرت امام حلبی نے سیرت الحلبیہ میں حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں، اور یہ کعب الاحبار کون ہیں؟ یہ بھی یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، مگر بعض اکابرین فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جہاں تک میرے علم میں بات ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فرمایا گیا کہ آپ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت سے بھی آگاہ فرما دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ فلاں ستارہ جب اپنی جگہ سے حرکت کرے گا تو سمجھ لینا کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا۔
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ خبر اس وقت سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے تک جو یہودی تھے، نسل در نسل یہ خبر چلتی آ رہی تھی۔ وہ ستارہ بھی بتایا جاتا تھا جس کی حرکت کا موسیٰ علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا، اور یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ اس کی حرکت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آخری نبی کو اس فرش گیتی پر مبعوث فرمائے گا اور ان کا ظہور فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جس صبح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو علماء یہود کے اندر ہلچل مچ گئی۔ وہ بے قرار ہو کر گلی کوچوں میں گھومنے لگے، پوچھنے لگے کہ آج کس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ خبر پھیلا دی تھی کہ وہ ستارہ طلوع ہو گیا، وہ ستارہ حرکت میں آ گیا جس کی موسیٰ علیہ السلام نے خبر دی تھی کہ جس ستارے کے حرکت میں آنے کی وجہ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش گیتی پر تشریف لا لیں گے۔ انہیں اپنے نبی کی بات پر یقین تھا، وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کہا ہے وہ حق کہا ہے، اور پھر یہ بات ثابت بھی ہو گئی جو موسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے۔ ایک یہودی راہب ملک شام میں رہتا تھا، وہ بھی آ کر مکۃ المکرمہ میں آباد ہو گیا، مکۃ المکرمہ کے قریب میں آباد ہو گیا۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ علم و فضل کا پیکر تھا اور آسمانی کتابوں کا عالم تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، اہل مکہ، ان قریب تمہارے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا، عالم عرب اس کی اطاعت کرے گا اور عجم پر اسے غلبہ عطا ہوگا، اس کے ظہور کا زمانہ قریب ہے، جو اسے پالے گا، اطاعت کرے گا، وہ کامیاب ہوگا، اور جو مخالفت کرے گا وہ ذلیل و رسوا اور نامراد ہوگا۔ اس روایت کو امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق الکبیر میں، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں، امام حلبی نے سیرت الحلبیہ میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عبد المطلب بھی اس باتوں سے بڑے متاثر تھے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پر ایک عجیب و غریب حالات ظاہر ہوئے تو آپ اسی صبح اس راہب کے پاس تشریف لے گئے، یعنی جو یہ کہا کرتا تھا کہ اے مکے والو، تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ نبی آخر الزماں ہوگا، ان کا غلبہ عرب و عجم پر ہوگا، جو ان کی اطاعت کریں گے وہ کامیاب ہوں گے، جو نہیں کریں گے وہ ذلیل و رسوا نامراد ہوں گے۔ سب کے ساتھ ساتھ حضرت عبد المطلب نے بھی یہ باتیں سن رکھی تھی، لہذا آپ اسی صبح اس راہب کے پاس پہنچے جس صبح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ وہ اپنے مکان سے، یا وہ جہاں رہتا تھا، اپنی جو اس کی جو عبادت گاہ تھی وہاں سے نمودار ہوا اور خود ہی بولا۔ عبد المطلب نے کچھ نہیں کہا، حضرت عبد المطلب نے کچھ نہیں کہا، اس نے نکل کر فوری وہ بولنے لگا، جس عظیم لڑکے کی آمد کے تذکرے میں تم سے کیا کرتا تھا وہ تولد ہو گیا، اور گزشتہ رات اس کی پیدائش کی اطلاع دینے والا ستارہ بھی طلوع ہو چکا ہے۔
اس قول کو بھی امام حلبی نے سیرت الحلبیہ میں، امام ابن عساکر نے، امام ابن کثیر نے، امام جلال الدین سیوطی نے، امام دہلان نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ پھر اس راہب نے کہا، اس یہودی عالم نے کہا، اے عبد المطلب، اپنی زبانیں بند رکھو، انہیں حاسدین کے حسد سے بچاؤ، ان کے بڑے بڑے مخالفین ہوں گے اور ان کی بڑے بڑے دشمن ہوں گے، اور ان کی اتنی مخالفت ہوگی جتنی آج تک کسی نے اپنے نبی کی نہیں کی ہے۔ اور ہو بھی سکتا ہے کیونکہ حضور کسی ایک خاص خطے کے لیے، کسی خاص قریے کے لیے، کسی خاص شہر، کسی خاص ملک کے لیے رسول بن کر تشریف نہیں لائے، پوری کائنات کے لیے میرے آقا رسول بنا کر مبعوث کیے گئے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ پوری کائنات سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے محبت کے پیغام بھی آنے تھے اور دشمنوں کی تعداد بھی بڑھنی تھی، کیونکہ حضور کے تشریف لانے کا مقصد کفر کا خاتمہ، شرک کا خاتمہ، یہودیت کے غلط منصوبے اور غلط ارادوں سے اللہ کے بندوں کو واقف کروانا، عیسائیوں کی غلط سوچ اور ان کے غلط منصوبوں سے اللہ کے بندوں کو واقف کروانا، گناہوں سے دور کر کے نیکیوں کی طرف لے جانا، اور شیطان کے تمام مکر کو ظاہر کر کے اللہ کے بندوں سے، اللہ کے بندوں کو اس سے تحفظ کرنا مقصد تھا۔ اور یہ بہت عظیم مقصد تھا جو حضور لے کر تشریف لائے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس مقصد کو مکمل کرنے کے لیے، یا اس مقصد کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن عظیم شخصیتوں کا انتخاب فرمایا، انہوں نے اپنی مکمل ذمہ داری کے ساتھ اپنی جان و مال کی قربانی دیتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ثابت قدم رہے، اور تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے بھی اللہ کے بندوں تک اللہ کے دین کو پہنچایا۔ کوئی گالیاں سنتے تھے، کوئی مار کھاتے تھے، کسی پر کوڑے برسائے جاتے تھے، کسی پر پتھر برسائے جاتے تھے، کسی کو تپتی ہوئی ریت میں کپڑے اتار کر لٹا دیا جاتا تھا، کسی کو گرم گرم چٹانوں سے جسم سے کپڑے اتار کر باندھ دیا جاتا تھا، کسی کو لوہے کی سلاخوں سے داغا جاتا تھا، کسی کے گلے میں رسی باندھ کر مکے کی گلیوں میں کھینچا جاتا تھا، کسی کو کھانا بند کر دیا جاتا، کسی کو زنجیروں سے جگڑ دیا جاتا تھا، مگر اس کے باوجود نہ ان کے اندر کوئی دین کی کمزوری پیدا ہوئی، نہ ان مصیبتوں کو دیکھ کر انہوں نے اسلام سے لا تعلقی کا اظہار کیا، بلکہ ایک عجیب سی کیفیت تھی کہ جتنی تکلیف انہیں دی جاتی تھی اتنا ہی وہ مضبوط ہوتے تھے، اور دوسرے دن اس سے زیادہ انہیں تکلیفیں دی جاتی تھیں اور اس کے بعد ان کے اندر اور زیادہ مضبوطی آتی تھی۔ یہ اللہ کی عطا تھی، حضور کی صحبت کا نتیجہ تھا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مخالفت ہونے والی تھی، اور یہ اس یہودی عالم نے حضرت عبد المطلب کو بتایا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب پریشان ہو گئے اور آئندہ کی فکر کر کے وہ بے قرار ہو گئے، بے ساختہ۔ زباں پر یہ بات آ گئی کہ ان کی عمر کتنی ہوگی،
تو اس یہودی عالم نے کہا اے عبد المطلب پریشانی کی ضرورت نہیں، ان کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان کی ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ خبریں کوئی معمولی خبریں نہیں ہیں۔ حضور کی آمد سے پہلے یا حضور کی آمد کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے اور اعلان نبوت کے بعد کے حالات کے حوالے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے اہل کتاب کو باخبر کر دیا تھا۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام ابو نعیم نے اور امام بیہقی نے اس بات کو روایت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں میری عمر 7-8 سال کے قریب تھی، اور مجھے اتنا شعور تھا کہ کہیں سنی باتوں کو میں سمجھتا تھا۔ اس صبح میں نے ایک یہودی کو سنا کہ وہ ایک ٹیلے پر زور زور سے چیخ رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے جماعت یہود، بڑی اہم خبر ہے، جمع ہو جاؤ۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو وہ ہانپتے ہوئے بولا ستارہ احمد طلوع ہو گیا، اور وہ نبی آج رات پیدا ہو گئے ہیں جن کی ولادت کا سب کو انتظار تھا۔ یہ قول امام حلبی نے، ابن اسحاق نے، ابن کثیر نے، امام قزوینی نے، امام سیوطی نے، امام عسقلانی نے، امام شوکانی نے، اور ان کے علاوہ اور بھی محدثین اور محققین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ امام حاکم ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ مکے میں ایک یہودی رہتا تھا، ولادت کی رات وہ اپنے گھر سے باہر آیا، قریش کے یہاں آ کر رک گیا اور پوچھا آج رات تمہارے یہاں کوئی بچہ تولد ہوا ہے؟ جتنے حاضر تھے انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ بولا میری بات غور سے سنو، آج کی رات اس آخری امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے۔ یہ روایت بھی امام حلبی نے سیرت الحلبیہ میں اور امام دحلان نے سیرت النبویہ میں نقل فرمایا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آخری نبی پیدا ہو گیا، ان کے کندھے پر مہر نبوت ہے، سابقہ کتابوں میں ان کی یہی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، فوراً گھروں کی طرف جاؤ اور تحقیق کرو۔ قریش کے افراد حیرت زدہ ہو گئے، تجسس اور حیرت میں اپنے گھروں کی طرف بھاگے، اور پھر انہیں جلد ہی پتہ چل گیا کہ حضرت عبد المطلب کے یہاں پوتا ہوا ہے، جن کی پیدائش پر عجیب و غریب حالات رونما ہوئے۔ وہ لوگ یہودی عالم کے پاس آئے اور انہوں نے ساری کیفیت اور سارے واقعات بیان کر دیے۔ وہ کہنے لگا مجھے ان کے گھر لے چلو، میں اس بچے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہودی بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا، بچے کو حضور کو دکھانے کی خواہش پیدا ہوئی، عرض کرنے لگا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تو دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھنے کے بعد اس نے کہا پہلے تو وہ بے ہوش ہو گیا، بدحواس ہو گیا، اور بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا خدا کی قسم بنی اسرائیل کے گھر سے نبوت رخصت ہو گئی۔ اے قریش تمہیں نئی زندگی مبارک ہو، ان کے ذریعے تمہیں غلبہ و اقتدار حاصل ہوگا، مشرق و مغرب میں ان کی شہرت ہوگی۔ ان حیرت انگیز واقعے کے علاوہ
ولادت باسعادت کی پورے عرب میں دھوم مچ گئی، اور میں نے اس سے پہلے واقعہ بھی سنایا کہ یمن سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کے لیے عامر اپنے گھر والوں کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ انہوں نے اس رات جو نور دیکھا تھا اور اس نور نے ان کی بیٹی کی زندگی کو تبدیل کر دیا، حضور کی آمد کا صدقہ ملا۔ اور عامر جب مکہ آئے، ساری تفصیل میں نے گزشتہ بیان کر دی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد جب دوسری مرتبہ دیکھا تو وہیں پر تڑپ کر جان دے دی۔ جس سال میرے آقا تشریف لائے وہ سال اہل عرب کے لیے سخت ترین قحط اور افلاس کا سال تھا، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لاتے ہی اللہ نے سب کی تقدیر بدل دی۔ تمام کلفتیں دور ہو گئیں، تمام سختیاں ختم ہو گئیں، قحط سالی کے آثار ختم ہو گئے، ویران زمینوں میں بہار آ گئی اور ہر طرف سبزہ لہلہانے لگا اور اناج سے کھیت بھر گئے۔ اس لیے اس سال کا نام ہی فتح و مسرت کا سال رکھا گیا، کیونکہ اس سے پہلے قریش بہت ہی زیادہ قحط میں گرفتار تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے لیے بہت بڑی نعمت رہی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کون نہیں جانتا کہ زمانے کے کیا حالات تھے، جہالت کس مقام پر پہنچی ہوئی تھی، کفر و شرک کا کیا عالم تھا، ظلم و ستم کا کیا عالم تھا، افکار و نظریات لوگوں کے کیا تھے، اور اس وقت کے رسم و رواج، دوستی تھی تو عجیب تھی، دشمنی تھی تو عجیب تھی، اور عالم یہ تھا کہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے ایک دوسرے کے خون اور قتل کے پیاسے رہتے تھے۔ غلام تھے تو ان پر ظلم الگ تھا، آقا تھا تو ان کا فخر الگ تھا، بچیاں پیدا ہوتی تو انہیں زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا، بچے پیدا ہوتے تو بڑی خوشیاں منائی جاتی، عورتیں بیوہ ہو جاتی تو انہیں ذلیل کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی جاتی، کسی کا اونٹ کسی کے کنویں سے پانی پی لیتا تو نسل در نسل ان کے درمیان میں قتال ہوتا، لڑائی اور جھگڑے ہوتے۔ غرض کے عالم یہ تھا کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے حق سے محروم ہو چکا تھا، بندہ بندوں کے حقوق سے ناواقف تھا، شوہر ازدواجی زندگی کے مسائل سے ناواقف تھا، والدین اولاد کی تربیت سے ناواقف تھے۔ غرض کے انسان بستے تھے مگر انسانیت ختم ہو چکی تھی۔ ایسے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تشریف لانا اور کفر کو ایمان سے بدلنا، ظلم کو امن سے بدلنا، امتیازات ختم کرنا، حقوق کی تعلیم دینا، تزکیہ نفس کروانا، زبان پر ذکر الہی جاری کروا دینا اور پورے وجود پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کرنا، یقیناً یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ رہا۔ حضور جب تشریف لائے کئی واقعات رونما ہوئے، ان میں ایک واقعہ یہ تھا کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مشاہدہ کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ اس رات کی صبح کے وقت دنیا بھر کے بت اوندھے منہ گر گئے تھے۔ یہ روایت امام حلبی نے سیرت الحلبیہ میں نقل فرمائی ہے۔ عروہ سے روایت ہے
کہ ورقہ ابن نوفل، زید ابن عمر، عبید اللہ ابن جحش اور عثمان ابن حویرس اس رات ایک بت خانے میں گئے تو دیکھا کہ بت خانے کے بت منہ کے بل گرے پڑے ہیں۔ وہ دنگ رہ گئے اور اپنے مجبور خداؤں کو سیدھا کیا، معبودوں کو سیدھا کیا، مگر وہ پھر بھی سر کے بل گر گئے۔ 2 بار ایسا کیا، تیسری بار جب کھڑا کرنے کے بعد وہ گر پڑے تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا کہ یہ حادثہ کوئی معمولی حادثہ نہیں ہے، بلکہ اس حادثے کے پیچھے کوئی غیبی قوت کار فرما ہے۔ یہ سب کچھ یوں ہی نہیں ہو رہا، بلکہ ایک بہت بڑے انقلاب کا آغاز ہے جو بتوں کو سیدھا کرنے کے باوجود منہ کے بل گر رہے ہیں۔ اور یہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر ہوا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے شب شیاطین کے لیے آسمان کی راہیں بند کر دی گئی اور ان پر ایک روایت کے مطابق کوڑے برسائے جانے لگے۔ جب وہ اوپر جانے کی کوشش کرتے تھے تو بھسم کر دیے جاتے تھے، اور اس عجیب و غریب انقلاب نے انہیں پریشان کر دیا۔ انہیں ابلیس نے بتایا کہ ایک ایسی ذات پیدا ہوئی ہے جو مستقبل میں ان کے مکر کو درہم برہم کر دے گی، اور جو کچھ انہوں نے اللہ کے بندوں کے درمیان میں گمراہی اور مکر و فریب کے جال پھیلائے ہیں، ان تمام سے وہ اللہ کے بندوں کو واقف کروا دے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر ایک روایت ملتی ہے کہ ابلیس شرارت کی نیت سے حضور کی طرف بڑھا تو جبرائیل امین نے اسے ایسی زور سے ٹھوکر ماری کہ وہ ایک علاقہ ہے عدن نام کا، اس علاقے میں جا کر گرا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خصائص الکبریٰ میں اور بھی دیگر محدثین نے اس روایت کو نقل فرمایا۔ حضور کی ولادت کے وقت میں بڑے بڑے بادشاہوں کا حشر بھی برا ہوا اور بڑے بڑے جابر حکمرانوں کے تخت بھی الٹ گئے۔ جو بادشاہ اپنے اقتدار کے نشے میں تھے، جن بادشاہوں نے کرسی پر بیٹھ کر بادشاہت کی سوائے ظلم کے کچھ نہ کیا، اللہ کے بندوں کو پریشان کرتے رہے، ان کو جینا مشکل کر دیا تھا، ایسے ظالم و جابر بادشاہ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام ابن کثیر نے، امام جلال الدین سیوطی نے اس روایت کو نقل کیا کہ جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس رات دنیا دار بادشاہوں کے تخت میں کوئی بھی ایسا نہ بچا جو اوندے منہ نہ گر گیا ہو۔ یعنی ہر وہ چیز جس کو لوگوں نے غیر ضروری عزت عطا کی تھی یا جسے لوگوں نے ظلم کی بنیاد پر حاصل کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر ان سب کے فخر کو ختم کر دیا گیا، ان سب کے گھمنڈ اور تکبر کو ختم کر دیا گیا، اور بتا دیا گیا کہ اب تمہاری اس حیثیت کا خاتمہ ہونے والا ہے، اب تمہاری چلنے والی نہیں، اب جو چلے گی مصطفیٰ کی چلے گی۔ حضور کی ولادت کے موقع پر ایران کے محل میں زلزلہ ہوا اور فارس کا آتش کدہ
جو 1000 سال سے جل رہا تھا اچانک بجھ گیا۔ فرماتے ہیں حافظ ابن کثیر نے، امام ابو نعیم نے، امام مارودی نے، اور ان کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام طبری، امام عسقلانی اور کئی ائمہ نے اپنی اپنی کتابوں میں اس قول کو اور اس عجیب و غریب صورت کو نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت آئی تو کسریٰ کے محل میں زلزلہ آ گیا اور اس کی فصیلوں پر سے 14 کنگرے ٹوٹ کر گر گئے۔ فارس کے آتش کدا کی آگ بجھ گئی جو پچھلے 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی۔ حیرت زدہ ہو کر کسریٰ نے فوراً دربار لگایا اور اپنے سلطنت کے جو بہت زیادہ سمجھدار لوگ تھے ان سے پوچھا اس عجیب و غریب حادثے کا کیا سبب اور کیا معنی ہے۔ اس کا پادری مبزان کھڑا ہو گیا، بولا میں نے آج رات بڑا خوفناک خواب دیکھا جو میرے لیے حیرت کا سبب بنا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ طاقتور اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچتے ہوئے لا رہے ہیں اور وہ گھوڑے ہمارے شہروں میں چاروں طرف پھیل گئے۔ بڑا معنی خیز خواب تھا جس سے بادشاہ کے بھی ہوش اڑ گئے اور وہ اپنے شاہی وقار کے ساتھ موبزان سے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ اس نے جواب دیا اس سلسلے میں کچھ بھی عرض نہیں کر سکتا، البتہ آپ ہیرا کے گورنر نعمان ابن منذر کو لکھیں، وہ آپ کے پاس کوئی ذہین عالم کو بھیجے، اسے ایسی باتوں سے بڑی دلچسپی ہے، امید ہے وہ یہ مسئلہ حل کر دے گا۔ اس وقت کسریٰ کا فرمان نعمان تک پہنچا۔ نعمان نے ایک عالم کو بھیجا جس کی عمر 125 سال کی تھی۔ اس نے سوال سن کر جواب دیا مسئلہ بہت اہم ہے اور اس کا جواب میرا ماموں سطح ہی دے سکتا ہے جو آج کل شام کے علاقے میں مقیم ہے۔ کسریٰ نے کہا آپ خود اس کے پاس جائیں اور اس کا جواب لے کر آئیں۔ جب وہ وہاں پہنچا تو سطح کے آخری لمحات تھے، شاید وہ یہ جواب دینے ہی کے لیے زندہ تھا۔ اس نے کہا کہ تو ایسے وقت میرے پاس آیا ہے جب میں قبر کے کنارے پر کھڑا ہوں۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کائنات میں یہ کیسا انقلاب آ رہا ہے کہ بادشاہ کا محل زلزلے سے پھٹ گیا، اس کے 14 کنگرے گر گئے، فارس کا آتش کدا جو 1000 سال سے جل رہا تھا وہ بجھ گیا اور کوشش کر رہے ہیں جلانے کی، وہ جل نہیں رہا، کئی ساگر خشک ہو گئے، اور یہ تبدیلی اور یہ انقلاب کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ کو جا کر بتا دے کہ جب اللہ کے کلام کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے گی اور عصا کے ساتھ چلنے والے مبعوث ہو جائیں گے اور وادی سماوا بہنے لگ جائے گی اور بحیرہ سادہ کا پانی خشک ہو جائے گا اور فارس کا آتش کدا بجھ جائے گا، سطح کے لیے شام نہ رہے گا، محل کے 14 کنگرے گرے ہیں، اتنے ہی بادشاہ اور ملکائیں اس کے ملک پر حکومت کریں گے، پھر بادشاہت اس کے خاندان سے جاتی رہے گی۔ غور سے سنو، جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ جب کسریٰ کو یہ جواب ملا کہ اس کی بادشاہت ختم ہونے والی ہے اور خاندان کے 14 افراد کے بعد حکومت نہیں رہے گی، تو اس نے ٹھنڈی سانس لی اور بولا 14
گزرنے کے لیے ایک مدت چاہیے، مگر اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں یہ 14 بادشاہتیں آ بھی گئیں اور بکھر بھی گئیں اور ان کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بیت اللہ نے گواہی دی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر، اور بیت اللہ کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلے بھی گفتگو کر لی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر لگ بھگ 3 دن تک بیت اللہ جھومتا رہا، اس کے اندر کے بت گر گئے، اور بیت اللہ ببانگ دہل کہتا تھا کہ اب مجھے پاک و صاف کر دیا جائے گا، اب میرے پاس ایک ایسی جماعت آئے گی جو میرا طواف کرے گی، میرے سامنے خدا کا ذکر کرے گی، اور اس کے علاوہ کئی باتیں بیت اللہ کی طرف سے ہو رہی تھی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ انتظامات فرمائے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر جو کچھ بھی واقعات ہوئے، یقیناً یہ بڑے اہم واقعات تھے، اور جتنے بھی واقعات ہوئے وہ تمام واقعات صرف واقعہ بن کر نہ رہے بلکہ حقیقت کی صورت میں تبدیل ہوئے۔ ان ساری باتوں کو پیش کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی رہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں اس بات کا علم ہو جائے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے امت کا ایک عظیم طبقہ، اس وقت کا ایک عظیم طبقہ اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مخصوص وقت میں جس کی علامتیں بتا دی گئی ہیں تشریف لائیں گے، اور ان کے آنے کے بعد کسریٰ کے ساتھ کیا ہوگا، ان کے آنے کے بعد کس طرح سے کیفیات ہوں گی، کس طرح سے بت گریں گے، اور کس طرح سے شیاطین کی راہیں روک دی جائیں گی، جابر حکمرانوں کے کس طرح سے تقدے الٹ دیے جائیں گے۔ یہ تمام باتیں پچھلی کتابوں میں موجود تھی، اور اس وقت کے اہل کتاب کے عالم اس بات سے بخوبی واقف تھے۔ میں پھر سے کہوں، یہ باتیں پہنچانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ آج امت کا ایک عظیم طبقہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے ان اہم واقعات سے انجان ہے کہ جن واقعات کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتیں ہمارے اندر اور پیدا ہو سکتی ہیں، اور میرے آقا کے کمالات اور تصرفات کا ہمیں علم آ سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر کیا کیا اور کیسا کیسا انتظام فرمایا۔ اس علم کی وجہ سے ہمارے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اسی لیے ان باتوں کو آپ حضرات کے سامنے تسلسل کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کی وجہ سے میرے علم میں بھی اضافہ فرمائے، آپ کے علم میں بھی اضافہ فرمائے، اور خوب خوب اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کی برکتیں نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اور رب قدیر ہماری بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں اور تکالیف کو ہم سے دور فرمائے، برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔